کرام نے اس آیت کریمہ کی مختلف شان نزول بیان فرمائی۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک یہودی کعب بن اشرف اور اس کے متبعین کو دین کی طرف دعوت دی اور کہا آؤ دین کی طرف آؤ، جس اسلام کو ہم مانتے ہیں تم بھی مانو، آؤ اللہ اس کے رسول کی چھتر چھایا میں آ جاؤ، اگر چاہتے ہو کہ اللہ کے محبوب بن جاؤ تو آؤ میرے دامن سے لپٹ جاؤ، میرا کلمہ پڑھ لو۔ تو کعب بن اشرف اور اس کے متبعین نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم تو اللہ کے پیارے ہیں، ہمیں صرف اللہ سے مطلب ہے، تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر! کیا اس نے کہا ہم صرف اللہ کو چاہتے ہیں، ہمیں صرف خدا سے مطلب ہے اور ہمیں آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تب پروردگار عالم نے یہاں پر یہ آیت کریمہ نازل فرمائی اور فرمایا کہ اے حبیب ان سے کہو نادانو اس غلط فہمی میں مت رہنا کہ بغیر محبوب کے تم خدا تک پہنچ جاؤ گے۔ سبحان اللہ! بغیر میرے مصطفیٰ کے تم خدا تک پہنچ جاؤ گی۔ اس خیال خواب میں مت رہنا کہ بغیر میرے محبوب کی اتباع اور اس کی محبت کے جنت الفردوس کے مالک بن جاؤ گے۔ یاد رکھو دین و دنیا کی ساری کامیابیاں اگر کہیں ہیں تو میرے محبوب کے قدموں میں ہے۔ سبحان اللہ! میرے حبیب کے قدموں میں ہے۔ خبردار اگر میرے مصطفیٰ سے تم نے منہ پھیرا دنیا آخرت برباد کر دی جائے گی۔ اے محبوب ان سے کہو کہ جو آپ کو چھوڑ کر میری محبت کا دم بھرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں صرف اللہ اللہ کرتا ہوں، مصطفیٰ سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے، رسول اللہ کو ہم نہیں جانتے ہیں۔ خدا نے خود قرآن میں فرمایا حبیب ان سے کہو کہ جو آپ کو چھوڑ کر میری محبت کا دم بھرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں ہمیں صرف اللہ سے مطلب ہے اور آپ سے مطلب نہیں ہے، اے حبیب ان سے کہہ دو خبردار اگر تم چاہتے ہو کہ جنت تمہارا مقدر ہو جائے، اگر تم چاہتے ہو اللہ کے مقربین میں سے تم شامل ہو جاؤ، اگر تم چاہتے ہو کہ مصطفیٰ اللہ رب العزت تمہیں اپنا محبوب بنا لے، اگر تم چاہتے ہو کہ تم مرو تو فرشتے تمہاری موت پر رشک کریں، اگر تم چاہتے ہو کہ جنت الفردوس کی حوریں تمہارا استقبال کریں تو اپنی گردن میں میرے حبیب کی غلامی کا پٹا ڈال لو، میرے مصطفیٰ جان رحمت کی سنت طیبہ کی چادر اپنے جسم پر ڈال لو اور ہر شعبے اخلاق، اعمال، کردار اور گفتار میں مصطفیٰ کی عشق کا رنگ چڑھا لو۔ پھر جدھر سے گزرو گے ہر طرف سے آواز آئے گی کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ درود پاک میں اللہم صلی علی مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ علیہ وسلم۔ یہاں پر اللہ نے واضح طور پر فرما دیا، اس لیے فرمایا دل سے حضور کو ماننا یہ غایت ایمان ہے، صرف زبان سے ماننا یہ منافقت ہے۔ یہی تو فرق ہے مومن اور منافق میں کہ مومن جو ہوتا ہے رسول اللہ کو دل سے مانتا ہے، منافق صرف زبان سے مانتا ہے۔ آپ سورہ منافقون پڑھیں، اس میں پوری ہسٹری بیان کر دی گئی ہے کہ کس طرح لوگ مصطفیٰ کو مانتے ہیں، کس طرح ماننا چاہیے۔ اللہ اللہ دل کی گہرائیوں سے رسول اللہ کو ماننے والا مومن ہوتا ہے، منافق پر زبان سے مانتا ہے۔ اپنے آپ کو مصطفیٰ جان رحمت کی غلامی میں دے دینا یہی تو ایمان ہے، اپنے آپ کو دہلیز مصطفیٰ پہ جھکا دینا یہی تو ایمان ہے، اپنے آپ کو بازار مصطفیٰ میں بیچ دینا یہی تو ایمان ہے۔ اللہ اللہ اگر در نبی سے نسبت نہیں تو سب کچھ بیکار ہے، کچھ نہیں صرف عبث ہے، بیکار ہے، سب منافقت ہے۔ آؤ حدیث پاک میں آپ کو سناتا ہوں۔ اس لیے فرمایا کہ ایمان کی نشانی یہ ہے سر جھکے خدا کے لیے، دل جھکے مصطفیٰ جان رحمت کے لیے۔ حدیث پاک سننے ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، ابواب الزہد حدیث نمبر 2385 ہے، صفحہ نمبر 514 ہے، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے۔ انس انہ قال جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متى قیام الساعة فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم الى الصلاة فلما قضى صلاته قال این السائل عن قیام الساعة۔ اللہ اللہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ قیامت کب کا آئے گی، قیامت کب قائم ہوگی؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، نماز کا وقت تھا، میرے آقا نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد قال این السائل عن قیام الساعة،
کہاں گیا وہ پوچھنے والا جو قیامت کے بارے میں پوچھ رہا تھا؟ اللہ اللہ فقال الرجل انا یا رسول اللہ، اس نے کہا یا رسول اللہ میں یہاں ہوں۔ آقا کریم نے فرمایا قال ما اعددت لها، آقا نے فرمایا تم نے قیامت کی تیاری کچھ کی ہے؟ اللہ اللہ، تو صحابہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ، کہتے صحابہ کہتے ما اعددت لها کبیرہ صلاۃ ولا صوم، یا رسول اللہ میں نے بہت سی نمازیں تو نہیں پڑھی ہیں، میں نے بہت زیادہ تو روزے نہیں رکھے ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ صحابی کہہ رہے ہیں۔ اللہ اللہ، جن کی نماز اور جن کے روزے پر فرشتے رشک کرتے ہیں، عبادت جس کی پیشانی پر رشک کرے، وہ صحابہ جو ساری ساری رات عبادت میں کھڑے رہے، وہ صحابہ جو ایک کھجور کھانے کے بعد جنگ کیا کرتے تھے اور ان کا پیٹ اور پیٹھ دونوں برابر ہوا کرتا تھا، وہ صحابہ جن کے پاس ایک جوڑے کپڑے ہوتے، کبھی وہ پہن کے نماز پڑھتے، کبھی وہی کپڑا ان کی بیوی پہن کے نماز پڑھتی۔ اللہ اللہ، وہ صحابہ کی جماعت ہے۔ آج اگر ہم نماز پڑھ لیں تو ہم یہ سوچتے ہیں ہم نے جنت پر مہر لگا دی ہے۔ اللہ اللہ، مگر ان کو تو کاؤنٹنگ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں۔ وہ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم نے بہت سی نمازیں تو نہیں پڑھی ہیں، ہم نے بہت سے روزے تو نہیں رکھے ہیں، مگر ایک کام میں نے کیا ہے، الا انی احب اللہ ورسولہ، میں نے صرف اتنا کیا ہے کہ میں اللہ اس کے رسول سے دل سے محبت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، میں اللہ اس کے رسول سے دل سے محبت کرتا ہوں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میرے آقا نے فرمایا المرء ما من احب وانت ما من احببت، حضور تاجدار مدینہ فرمایا مبارک ہو کل قیامت کے میدان میں جو جس سے محبت کرتا ہوگا وہ اسی کے ساتھ ہوگا، اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو تم میرے ساتھ رہو گے۔ سبحان اللہ، درود پاک میں اللہم صلی علی مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پتہ چلا، بتانے کا مقصد یہ ہے حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہی ذریعہ نجات ہے۔ عشق مصطفیٰ دیکھنا ہے تو صحابہ کی زندگیوں کا مطالعہ کریں، جن کے رگ جام عشق رچا ہوا تھا، جن کے نس نس میں عشق بھرا ہوا تھا، وہ ذکر رسول کو اپنا وظیفہ، والدہا والے مکھڑے کو دیکھنا اپنا وظیفہ گردانتے تھے، جن کی زندگی کا صرف ایک مقصد تھا حضور آپ راضی ہو جائیں، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے گا، حضور آپ راضی ہو جائیں مجھ سے میرا رب راضی ہو جائے گا۔ پھر حضور نے جب اپنی محبت کا رنگ بکھیرا ہے تو دنیا نے، ساری کائنات نے دیکھا جن جن لوگوں نے رسول اللہ کی محبت کا رنگ اپنے اوپر چڑھایا ہے، اللہ اللہ خاک نشینوں کو اوج سریا بخش دیا ہے۔ اگر وہ رنگ ابو بکر نے اختیار کیا ہے تو پیکر صداقت بن گئے، وہ رنگ عمر نے اختیار کیا پیکر عدالت بن گئے، وہ رنگ عثمان ذوالنورین نے اپنے اوپر چڑھایا تو پیکر سخاوت بن گئے، وہ رنگ مولا علی نے اپنے اوپر چڑھایا ہے تو پیکر شجاعت بن گئے، وہ رنگ بلال حبشی نے اپنے اوپر چڑھایا تو مؤذنوں کی امام بن گئے، وہ رنگ حضرت امیر حمزہ نے اپنے اوپر چڑھایا ہے تو وہ شہیدوں کے تاجدار بن گئے، وہ رنگ صدیقین شہداء صالحین نے اپنے اوپر چڑھایا ہے۔ جدھر سے گزر جاتے تھے لوگ ان کا چہرہ دیکھ کر مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لیا کرتے تھے، اسی لیے فرمایا تیری معراج کی تو لوح قلم تک پہنچا، میری معراج کی میں تیرے قدم تک پہنچا۔ سبحان اللہ، اس لیے آؤ حضور کے دامن کرم میں آ جاؤ، وہ ہیں تو سب کچھ ہے، وہ نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے، بس قبر حشر میں انہی کا سہارا ہے، ورنہ کچھ میرے پاس ہے، آپ کے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، صرف حضور کا سہارا ہے۔ یہ سانسیں بھی نبی کے صدقہ ہیں، یہ وجود بھی مصطفیٰ جان رحمت کا صدقہ ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ عطا کرتا ہے، میں ساری کائنات میں بانٹتا ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ عطا کرتا ہے، میں ساری کائنات میں بانٹتا ہوں۔ اور دیکھیں حضور کا کرم کس طرح، انسان زمین کے اوپر ہے، نبی کا کرم ہے حضور کے صدقے میں وباؤں سے محفوظ ہو، بلاؤں سے محفوظ ہو۔ حضور کو اللہ دیتا ہے، اللہ رب العزت کے محبوب سب کو بانٹتے ہیں، آقا کے صدقے میں ہم کھاتے ہیں، آقا کے صدقے میں پیتے ہیں۔ اس کے بعد جب تک زمین پر ہے مصطفیٰ کا کرم ہے، قبر میں پہنچ جاتے ہیں۔ ہم نے بے وفا دنیا سے محبت کی تھی، قبر کی گھڑی آئی، سارے بے وفا لوگوں نے چھوڑ دیا، قبر کے حوالے کر دیا، قبر کے اندر رکھ دیا۔ وہاں بھی جب ہم چیخے اور قبر کی تاریکی کو دیکھ کر تڑپے تو کوئی کام نہ آیا۔ گنبد خضرا والے
والے نے آواز دیا ہے امتی غم نہ کر، تیرے قبر کو روشن کرنے نبی آ رہا ہے، سبحان اللہ، تیرے قبر کو روشن کرنے حضور آ رہے ہیں۔ اور پھر جب قبر سے اٹھے ہیں میدان قیامت قائم ہوئی ہے، نفسی نفسی کا عالم ہے، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں۔ اللہ اللہ، آدم نے بھی دروازہ بند کر لیا، عیسیٰ نے دروازہ بند کر لیا، زکریا یحییٰ نے، جتنے پیغمبر تھے سب نے دروازہ بند کر لیا۔ جب مصطفیٰ کی باری آتی ہے تو میرے آقا نے یہ نہیں کہا نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، نہیں، میرے مصطفیٰ نے سر سجدے میں رکھ دیا، عرض کرتے ہیں خدایا یہ ابو بکر تیرا ہے، یہ عمر تیرے ہیں، عثمان ذوالنورین تیرے ہیں، یہ علی تیرے ہیں، صحابہ کی جماعت تیری ہے، یہ نبی جین کی جماعتیں تیری ہے، مولا جتنے نیکوکار سب تیرے ہیں، مگر جتنے گنہگار ہیں یہ سب میرے ہیں، اے اللہ انہیں بخش دے، اے اللہ انہیں بخش دے۔ اللہ اللہ، ذرا غور کریں مصطفیٰ کی محبت کہاں کہاں کام آ رہی ہے۔ حضرت علامہ عبد الرحمن بن علی جوزی علیہ رحمہ سورہ النازعات کی تفسیر میں لکھتے ہیں قیامت کے میدان میں جب جہنم لائی جائے گی تو 70,000 لوہے کی لگاموں میں جکڑی ہوگی، اور ہر لگام پر 70,000 فرشتے ہوں گے جو جہنم کو قابو میں کیے ہوں گے، اور جہنم ہانپ رہی ہوگی، یعنی لوگوں کو جلانے کے لیے وہ بےتاب ہوگی۔ اللہ اللہ، اور فرمایا اگر چھوٹ پا جائے تو سب کو جلا کر راہ کر دے۔ یہ جو 70,000 فرشتے ہوں گے جو جہنم کو لگام کے ذریعے قابو میں کیے ہوں گے، ان کے چہرے آگ کی طرح ہوں گے، جب وہ بات کریں گے تو ان کے منہ سے آگ نکلتی ہوگی۔ اللہ اللہ، اور ان کے پاس لوہے کا گرز ہوگا اور جس کے اندر 72,000 جس کے سرے ہوں گے، اور اس کا سر اور اس کا چہرہ سانپ، زہریلے سانپ کی طرح ہوگا، اور ایک ایک گرز کا وزن پہاڑوں سے بھی زیادہ ہوگا، فرشتے اٹھائے ہوں گے۔ اللہ اللہ، اب فرماتے ہیں اس سورہ مبارکہ کے تفسیر میں لکھتے ہیں جب جہنم ان فرشتوں کو چھڑا کر لوگوں کے اوپر دوڑے گی، اللہ اللہ، اب کون بچانے والا ہے؟ اب کون اس جہنم سے بچائے؟ اللہ اکبر و کبیرہ۔ پھر کوئی سامنے نہ آیا، آدم سے عیسیٰ تک سارے پیغمبر نفسی نفسی کہہ رہے ہیں، اگر کوئی اس جہنم کی لگام پکڑے گا تو میرے مصطفیٰ پکڑیں گے۔ سبحان اللہ، میرے نبی لگام پکڑ کے فرماتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کفی ان امتی، ہٹ جا میری امت سے، میری امت کے قریب مت آنا۔ اللہ اللہ، تو جہنم میرے مصطفیٰ کے نور سے ٹھنڈی ہو جائے گی۔ آئے ہائے ہائے ہائے، جہنم میرے مصطفیٰ کے نور سے ٹھنڈی ہو جائے گی۔ پھر جہنم بولے گی اے رحمت والے نبی، آپ میرے سامنے سے ہٹ جائیں، اللہ نے آپ کو وہ طاقت نہیں دی ہے معاذ اللہ کی مجھ سے مقابلہ کر سکیں۔ اتنا کہنا تھا تو کیا آواز آتی اللہ کی طرف سے، ھذا محمد حبیبی سید الابرار وزیر الاخیار فتاۃ لمن لہ الوسیلہ والشفاع۔ خبردار جہنم، تو کس سے بات کر رہی ہے؟ یہ تمام انبیاء کے سردار میرا محبوب محمد ہے، سبحان اللہ، میرا محبوب محمد ہے، وہ جو کہتا ہے کر اس کی اطاعت کر۔ تو فرمایا جہنم عاجزین کے ساری کے ساتھ نبی کے قدموں میں جھک جائے گی، سبحان اللہ۔ اب بتائیں ذرا میرے نبی کی محبت کہاں کہاں کام آئی؟ جب تک زندہ ہو وہاں، قبر میں پہنچے وہاں، حشر میں پہنچے وہاں۔ درود پاک میں اللہم صلی علی مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اسی لیے کہتے ہیں حضور سے محبت کریں، حضور کا عشق اپنے دل کے اندر بٹھائیں۔ مصطفیٰ کی محبت سب سے بڑی چیز ہے۔ اور ہجرت سے قبل آپ دیکھیں، میں اکثر بیان کر چکا ہوں، اب چونکہ بات ہے تو سن لیں، ہجرت سے قبل مدینہ طیبہ میں یہودی رہتے تھے، بہت سے یہودی رہتے تھے، اور مسلمان کے دشمن سب سے کٹر اگر کوئی ہے تو یہودی ہے۔ قرآن مقدس میں بھی اللہ نے فرمایا مسلمانوں کے سب سے سخت دشمن پہلے نمبر پر یہودی ہیں، دوسرے نمبر پر کافر ہیں، تیسرے نمبر پر عیسائی کو رکھا گیا ہے۔ اب دیکھیں یہودی بہت پرانے دشمن ہیں مسلمانوں کے، مسلمانوں کے خلاف جنگ بھی ہوئی، مسلمانوں نے انہیں شکست بھی دی، اور ان کو مدینہ طیبہ سے جلا وطن کر دیا گیا۔ اسی مدینہ طیبہ میں ایک یہودی کا مکان ہے، مسجد نبوی کے قریب اس کا مکان ہے، اور یہودی گھر میں جنم لیا، جوان ہوا، بڑا ہو گیا، تجارت کے سلسلے میں نبی کی مقدس مسجد سے آتا جاتا رہتا ہے۔ نبی مسجد کا دروازہ کھلا ہے، آقا کریم صحابہ کو درس دے رہے ہیں، حضور تاجدار مدینہ کی آواز رس گھول رہی ہے اس کے کان میں، جب جاتا نظر پڑ جاتی، آتا جاتا نظر پڑتے پڑتے مصطفیٰ سے کب عشق ہو گیا اسے پتہ نہ چلا، اور عشق حد ہو گئی عشق کی کہ نبی کی ایک دن نظر اٹھی، نظر سے نظر ملی، وہ محبت جو چنگاری تھی شعلے جوالا میں تبدیل ہو جاتی ہے، وہ دیوانہ ہو گیا۔ مصطفیٰ کے عشق میں محبت کی خوشبو سے اس کا سارا وجود
وجود مہک گیا۔ اب عقل نے آواز دیا، او نوجوان، مصلحت کا تقاضا یہ ہے اپنی محبت کا اظہار مت کرنا، ورنہ یہودی لوگ تمہارا بائیکاٹ کر دیں گے، تمہیں بھی قتل کریں گے، تمہارے گھر والوں کو قتل کریں گے۔ محبت چھپی رہی، اور چھپی ہوئی محبت پھر اندر زہر پیدا کرتی ہے۔ اللہ اللہ، مگر وہ مصطفیٰ کی محبت تھی، اندر ہی اندر وہ بے قراری اور بے چینی حد سے تجاوز کرتی رہی۔ وقت گزرتا گیا، معاشرے کے ڈر سے محبت کا اظہار نہ کر سکا، اور کبھی کبھی کمزوری اس کے اوپر آ جاتی۔ ایک وقت وہ آیا کہ وہ اپنے دروازے پر بیٹھ کر مسجد نبوی کو تاکتا رہتا، نبی نکلیں مصطفیٰ کا دیدار کر لیتا۔ اللہ اللہ، پھر وہ وقت آیا کہ بستر پر چمٹ گیا، اب نہ اس سے اٹھا جاتا ہے، نہ کچھ کھایا جاتا ہے، نہ پیا جاتا ہے۔ یہودی باپ اپنے بیٹے کے سرانے بیٹھ کر ہاتھ میں ہاتھ پکڑا اور کہا، لخت جگر، میرے دل کی تمنا تو یہ تھی کہ تیرے سر پر صحرا سجا تھا، تیرے لیے چاند جیسی بہو لا تھا، مگر تم موت کے منہ کے اندر چلا گیا۔ میرے لال، میرے ارمانوں کا جنازہ نکل گیا ہے، اب بتا تیری آخری خواہش کیا ہے، میں تیری خواہش پوری کر دوں۔ اتنا سننا تھا، بچے نے آنکھ کھولی اور نخیف آواز میں کچھ بولا۔ باپ نے کان کو قریب کیا، کہا، ابا حضور، یہ جو بیماری میرے اندر جا چکی ہے، جو بیماری ٹھیک نہیں ہو رہی ہے، جو علاج ہو رہا ہے، مرض اس وقت تک بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ابا حضور، یہ کچھ اور نہیں، یہ پیارے محمد کا عشق ہے جو میرے اندر آ چکا ہے۔ سبحان اللہ، مصطفیٰ کا عشق ہے۔ بس میری آخری تمنا یہ ہے کہ مرتے مرتے آخری بار نبی کا دیدار کر لوں۔ اللہ اللہ، باپ یہ سن کر ہکا بکا رہ گیا، آنکھ سے آنسو گرنے لگے۔ کہا، لگتے جگر، اگرچہ تیری خواہش بڑی مشکل ہے، مگر میں اپنی جان کی بازی لگا دوں گا۔ مسجد نبی کے قریب آیا، صحابہ سے کہا، مجھے محمد سے ملا دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صحابہ میرے آقا کو لے کر آئے، آقا کریم گھر پہنچتے ہیں، باپ نے کہا، دیکھ کون تیرے سامنے آیا، آنکھ کھول۔ بیٹے نے آنکھ کھولی، ایسا لگ رہا تھا بے جان جس میں جان آ گئی ہو، ایسا لگ رہا تھا ٹمٹماتا ہوا چراغ پھر سے جلنے لگا، ایسا لگ رہا تھا بے نور آنکھوں میں نور آ گیا ہو۔ بچہ اٹھنا چاہا مگر کمزوری سے اٹھ نہ سکا۔ میرے آقا آگے تشریف لے گئے، کہا، یا رسول اللہ، یہ آپ کے عشق میں میری حالت ہو گئی ہے، اب آخری وقت ہے کہ جان کا نذرانہ آپ قبول فرما لیں۔ یا حبیب اللہ، میں نے صرف آپ کے عشق، آپ سے عشق کیا ہے، نہ میرے دامن میں نماز ہے، نہ میرے دامن میں روزے ہیں، یا رسول اللہ، میں کیسے جنت میں جاؤں گا؟ آقا کریم نے مسکرا کر کہا، کلمہ تو پڑھ لے، جنت دلوانے کی ذمہ داری مصطفیٰ کی ہوگی۔ سبحان اللہ، اللہ اللہ، ادھر کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ رسولہ، روح قفصوں سری سے پرواز کر گئی۔ باپ نے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بیٹا، یہ جنازہ باپ کا ہے، آپ اپنے کاشانے پہ لے جائیں، اس کی تجہیز و تکفین کریں۔ اب یہ میرے چونکہ میں یہودی ہوں، میں اس کا کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ اللہ، وہ جنازہ جب نکلا تھا، مورخین لکھتے ہیں جن جن لوگوں نے اس کے چہرے کو دیکھا آج تک بھول نہ پایا، تاریخ میں لکھا گیا ہے کہ وہ چہرہ 14ویں رات کی چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ سبحان اللہ، پھر جب جنازہ اٹھا ہے، اللہ اللہ، میرے آقا کبھی اینٹ پنجے کے بل چلتے، کبھی دائیں جاتے، کبھی بائیں جاتے، جب قبر میں اترے، قبر سے باہر آئے، پسینے میں شرابور تھے۔ صحابہ پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ، آج آپ کے چلنے کا انداز بھی بدلا تھا، قبر میں آپ نے اپنے مقدس ہاتھ میں اس عاشق کا جنازہ لیا، قبر میں اتارا، کتنا مبارک وہ نوجوان تھا کہ اس کا لاشا آپ کے مقدس ہاتھ میں تھا، جس ہاتھ کو اللہ نے فرمایا، ید اللہ فوق ایدیہم، تمہارے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ ہے، جس رب نے آپ کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہا تھا، اس ہاتھ پر وہ عاشق لیٹا ہوا تھا، مگر یا رسول اللہ چلنے کا انداز بدلا تھا، قبر میں پسینہ میں شرابور تھے۔ میرا آقا نے مسکرا کر کہا، جنازے میں اتنے فرشتے شریک تھے کہ زمین پر رائی رکھنے کی جگہ نہ تھی، اور جب قبر میں پہنچا تو حوریں استقبال کے لیے آ گئیں اور ایک دوسرے سے جھپٹ رہی تھی، اسی جھپٹ میں پسینے میں شرابور ہو گیا۔ سبحان اللہ، درود پاک میں اللہم صلی علی مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے آپ یاد رکھیں، جنت مل سکتی ہے حضور کے صدقے میں، اگر مصطفیٰ سے محبت نہیں ہے، چاہے جتنی لمبی داڑھی رکھ لیں،
اگر رسول سے محبت نہیں ہے سر پٹکتے رہیے ساری زندگی، یاد رکھیں ساری نمازیں لپیٹ کر منہ پر ماری جائیں گی، وہ فرمایا جائے گا حب نبی جس کے اندر نہیں ہے وہ خارج ہے از اسلام سے بھی، اور میری دہلیز محبت سے بھی خارج کر دیا جاتا ہے۔ اللہ اللہ۔ اب یہاں جو آخری بات ہے وہ سماعت کر لیں، مصطفیٰ سے محبت کا سب سے اہم ذریعہ جو علماء کرام مفسرین کرام ارشاد فرماتے ہیں، آپ کچھ نہیں کر سکتے اگر تو نبی پر کثرت سے درود و سلام پڑھا کر، نبی پر کثرت سے درود و سلام پڑھا کر، مگر ہمیں درود و سلام پڑھنے کی بھی فرصت نہیں ملتی، ہم تو پتھر کنکر اور شجر و حجر سے بھی بدتر ہیں۔ چونکہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہم نے پڑھی، ابواب المراقب میں حضرت مولا علی سے مروی ہے، ان علی ابن ابی طالب قال كنت مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم بمکہ فخرجنا في بعض نواحيها فما استقبله جبل ولا شجر الا وهو يقول السلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ میں نبی کے ساتھ نبی کے ہمراہ تھا اور مکہ شریف کے بعض اطراف میں نکلا، فرماتے ہیں حضور کے سامنے جو پہاڑ آتا، جو شجر و حجر آتے، ہر ایک کی زبان پر یہ جاری ہو جاتا السلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ اب پتھروں حجر و شجر سے بھی ہم گئے گزرے ہیں، اس لیے حضور پر درود و سلام پڑھیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کوئی ضروری ہے کہ ہم سلام پڑھیں، کوئی ضروری ہے کہ ہم درود پاک پڑھیں مصطفیٰ پر؟ اللہ اللہ، کیسا امتی ہے اور اتنے غیر ضروری کام کرتا ہے تو اس پر اعتراض نہیں کرتا، مگر جس کام سے ایمان کو جلا ملے، جس کام سے حضور خوش ہو جائیں اس پر اعتراض کرتا ہے۔ اور یہ بھی اعتراض ہوتی ہے کوئی ضروری ہے ہم کھڑے ہو کر سلام پڑھیں؟ نادان ایک کافر نیتے کے لیے اس کے استقبال میں کھڑا ہو جاتا ہے، تیری ٹانگیں نہیں ٹوٹتی، اور ایک بدبخت کسی کافر کے استقبال کے لیے اگر امیر آدمی ہے کھڑے ہو جاتے ہو، بات کے لیے کھڑے ہو جاتے ہو، لیکن جب محمد کا نام آتا ہے تو منہ سے اعتراض کیسے نکلتا ہے؟ کیسے امتی ہو کہ نبی کا جب نام آتا ہے تو اعتراض کرنے لگتے ہو؟ سنو، مفسرین کرام ارشاد فرماتے ہیں رب کعبہ کی قسم جو اعتراض کرے صلاۃ و سلام پر وہ اتنا بڑا بدبخت ہے، وہ یہ نہ سمجھے کہ میں نہیں پڑھتا۔ سنو، یہ اللہ کی توفیق سے ہے، جس کے دل میں کھوٹ ہوتا ہے اللہ اسے توفیق ہی نہیں دیتا کہ اپنے محبوب پر درود و سلام پڑھے۔ سبحان اللہ۔ کہ اس کی طرف سے کیا ہوگا؟ یہ تو من جانب اللہ ہوتا ہے، اس لیے آپ سے ضروری ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت سے عشق کریں۔ میرے آقا نے فرمایا حدیث پاک میں جس دعا کے اول آخر درود شریف نہ پڑھی جائے اللہ اس دعا کو زمین آسمان کے درمیان لٹکا دیتا ہے۔ اب آپ غور کریں کہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ وہ فرمایا دوسری حدیث میں کہ جس شخص کے سامنے میرا نام ہو اگر وہ مجھ پر درود و سلام نہ پڑھے تو فرشتے کہتے ہیں اللہ تیری کبھی مغفرت نہ کرے۔ حضور فرماتے ہیں اس دعا پر فرشتے کے ساتھ ساتھ خود خدا کہتا ہے آمین۔ سبحان اللہ۔ اب بتائیں، خود خدا کہتا ہے آمین۔ اللہ اللہ، کہ جو حضور کا نام آئے